حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت دی ہے کہ حرکت میں آوے کس کی چیز ہے کہ دین کے ساتھ یہ حرکت میں آوے تو ان کا دین بڑھے گا اور دنیا میں دین جاوے گا. پھر اللہ تعالیٰ کے وعدے پورے ہوں گے زمین میں، ہدایتوں کے، مددوں کے، الفتوں کے، محبتوں کے. جتنے حالات ہم متوقع ہیں اچھے وہ اللہ پیدا کریں گے. جیسے انصار کے حالات صحیح ہو گئے، قریش نے بات قبول نہیں کی تو قریش کے حالات بگڑ گئے. جن کے اچھے حالات تھے بگڑ گئے، قریش کے حالات بگڑ گئے، قریش اجڑ گئے، ابو جہل، ابو لہب، یہ سب. اور انصار کے حالات بن گئے کیونکہ انصار پہلے دشمن تھے، اب ان کے حالات صحیح ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بشیری اور نذیری کا اظہار ہوا ہے. حضور بشیر ہیں، نذیر ہیں. بشیر بشارت دینے والا، نذیر ڈرانے والا. تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی چیز چلی، آپ کی ترتیب چلی تو ایسے حالات آئیں گے تو بشارتیں دیتے چلے آئیں گے. اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی ترتیب الٹ گئی کہ پھر ایسے حالات آئیں گے جو خوفزدہ کریں گے. اس کی مثالیں ہوئی ہیں آپ کی زندگی میں کہ قریش اجڑ گئے اور انصار کامیاب ہو گئے. حالانکہ انصار کے حالات بگڑے ہوئے تھے، ہاں، اور قریش کے حالات سرسبز تھے، بہت مالدار تھے، بہت خوشحال تھے. ان کی چوتراہٹ چلتی تھی سارے عرب میں. وہ اچار دیا اللہ نے. الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار. قرآن کی آیت ان کے بارے میں اتری ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اللہ کی نعمت کے جواب میں کفران کیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعمت، قرآن ان کی زبان میں اترا نعمت، دین ان کے پاس آیا نعمت. انہوں نے اس کے جواب میں کفران کیا اور خود بھی بگڑے، دوسروں کو بگڑ دیا، لوگوں کو پاس آنے نہیں دیا. ہاں، تو ان کی تباہی کا حال سنا دیا اللہ نے دنیا آخرت میں. اور اس کے مقابلے میں انصار مدینہ سے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً. تم اللہ کی نعمت اور احسان کو سوچو. تمہارے حالات بگڑے ہوئے تھے، تم آپس میں دشمن تھے، کلاش تھے، سود کے نیچے دبے ہوئے تھے معاشی اعتبار سے. پھر کیا کیا کہ اللہ نے تمہیں اس دین کی وجہ سے اس آفت میں سے نکال دیا. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اور تم اللہ کی نعمت دین سے آپس میں بھائی ہو گئے. انصار ٹھہرے یعنی دین کی مددگار ٹھہرے قیامت تک. اور مدد کا دروازہ قیامت تک اللہ نے کھلا رکھا اور اہمیت بڑھا دی نصرت کی. فرماتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر مسئلہ ہجرت کا نہ ہوتا تو میں بھی انصاری ہوتا. انصار کا کام بڑا ہے لیکن ہجرت ان سے مقدم ہے. نصرت کا درجہ بڑا حضور مہاجرین میں ہے، ہجرت کا درجہ بڑا ہے. فرمایا کہ مسئلہ ہجرت والا نہ ہوتا تو میں کون ہوتا کہ میں بھی انصاری ہوتا، اپنے دین کا مددگار ہوتا. وہ ساری امت سے کہا گیا کہ اپنے دین کے مددگار رہو. ہاں، اور نمونہ انصار کا ساری امت کو یہ دعوت کہ اپنے دین کے مددگار بنے جان مال سے، ہاں، تاکہ دین دنیا میں ترقی کرے. اور جس طرح انصار کے حالات نصرت پر آنے سے صحیح ہو گئے، ساری امت کے حالات اپنے دین کی نصرت پر آنے سے صحیح ہو جائیں گے. اللہ کے وعدے ہیں وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ. جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا خدا اس کی مدد کرے گا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، عدل ہے. قرآن شریف اللہ کے فیصلوں کی کتاب ہے. فیصلے ہی سنا دیے کہ یوں ہوگا. اس لیے میرے دوستو ارادے کریں اس کام کے لیے اور اپنے آپ کو اندر سے تیار کرنا. اندر سے، زمین اندر سے تیار ہو جاتی ہے، پھر زعفران نکلتا ہے. تو اندر سے ایمان یقین کے ساتھ اللہ سے اچھی امیدیں، اللہ سے اچھے گمان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ اپنے اللہ سے اچھا گمان رکھو. جابر بن عبداللہ فرماتے تھے کہ وفات سے 3 روز پہلے مجھے حضور نے فرمایا تھا کہ جابر خبردار تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تمہارا گمان خدا کے ساتھ اچھا ہو. ہمارا اللہ ہے کام بنانے والا. ہاں، کہ اللہ سے اچھا گمان رکھے، اللہ کام بنانے والے. اپنی تدبیروں میں سست نہ بنے، ہاں، تاکہ اللہ کی قدرت کے ظہور کا سبب بنے. اس لیے ہمتیں کریں اور اپنے آپ کو اس کام میں پکا بنائیں، پکائیں، تاکہ کوئی حال ہٹاوے نہیں. دعوت سے، دعا سے، عمل سے اللہ کی مدد آتی ہے. اب ہمت کر کے بولو اس کے لیے کون کون تیار ہے.